جی رؤف حسن صاحب، سر پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوئی ملاقات جو بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ تھی، اور کل تک آپ لوگ اس کو ڈینائی کرتے رہے، آپ لوگوں نے کہا ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آج آپ لوگوں نے تصدیق کر دی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ دیکھیں، شاید کل اس کی ڈینائل کرنا تھا وہ بہتر تھا، اور لازمی بات ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو زیادہ دیر تک تو چھپایا جا نہیں سکتا۔ سو آج جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود مناسب سمجھا کہ وہ اس کو پبلک کریں، تو انہوں نے ہی اڈیالہ جیل میں آج میڈیا کے ساتھ اپنی ٹاک میں اس کو پبلک کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے، اور یہ کہ ملاقات آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے، اور یہ رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے، نتائج نکلنے چاہیے ان سے، تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو رؤف صاحب، مگر آپ نے میرا جو پہلا سوال تھا کہ یہ کیسے ہوئی ملاقات، واٹ واز دا کانٹیکسٹ، کچھ بتائیں، ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو دس پوائنٹ؟ کب آپ کو معلوم ہوا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ سر کچھ تفصیل تو بتائیں۔ ملاقات ہوئی اور سر میں یہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے آپ سے بات کرنے سے پہلے حکومت سے کا موقف جاننے کی کوشش کی، اور انہوں نے، میں وربیٹم کوٹ کر رہی ہوں، انہوں نے کہا راہ چلتے ملاقات ہو گئی ہے۔ دیکھیے، ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کی کنکرنس سے ہوتی ہے، ایک پارٹی اپنے آپ کو امپوز نہیں کر سکتی۔ دا فیکٹ کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز کی کنکرنس تھی۔ ہم تو بہت دیر سے یہ کہہ رہے تھے، بلکہ میرے الفاظ ہوا کرتے تھے، کافی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انگیجمنٹ جو ہے وہ ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے، وہ ہونی چاہیے، کیونکہ مسائل کا حل وہیں سے ہی نکلے گا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، یہی دو چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ باقی جو تیسرا جو حکومت وقت ہے وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی ہے، بیسیکلی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، وہ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے۔ تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ رادر دین گوئنگ انٹو اسپیسیفکس کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اچھا ہے، خوش آئند ہے، بات ہوئی ہے۔ بات کو اب میری اس وقت آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے چلے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیٹ بی بیسٹ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اچھا رؤف صاحب، تو آپ اب مطلب کہ بالکل ہی کوئی تفصیل شیئر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، بٹ سر اتنا تو بتا دیں کہ یہ ملاقات جو تھی واٹ ایگزیکٹلی واز اٹ اباؤٹ؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے سر، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب اور عمران خان صاحب نے آج اس ملاقات کی تصدیق کی۔ بیرسٹر گوہر کی تو آبویسلی بات جو ہے وہ ریکارڈڈ تھی، وہ میڈیا پہ بھی ہمیں نظر آئی، تو اس سے تو یہی لگا کہ اس میں بہت سے ایشوز ڈسکس ہوئے، مگر اس کے بعد ایک وضاحت سیکیورٹی اداروں کی طرف سے دی گئی، سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ صرف سیکیورٹی ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں۔ So what exactly was discussed؟ کچھ تو آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات جس کو خوش آئند کہا گیا ہے یہ آگے بھی جاری رہے۔ اب سیکیورٹی ذرائع نے جو اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، میں اس کے اوپر بھی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں ابھی گوہر صاحب سے ذاتی طور کے اوپر مل نہیں سکا۔ میں ان سے مل کے بات کر، ان سے پوری ان پٹ لے کے اس سے بات کروں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، رادر دین کہ جی میں کہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے۔ باقی یہ راہ چلے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک موٹو تھا، ایک پلان تھا جس کے تحت یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو مسائل ہیں پی ٹی آئی کے، جو مسائل اس وقت ریاست کے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کی کہ ان کی جو بھی اس طرح کی ملاقات وہ کرتے ہیں یا کسی سے بھی ملتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نالج میں بھی ہوتی ہے، ان کی اجازت سے بھی ہوتی ہے۔ Now the conclusion that I draw from this is کہ یہ جو ملاقات بیرسٹر گوہر صاحب کی ہوئی ہے this was in the making for some time، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کو obviously یہ آفر آئی یا پتہ چلا کہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے عمران خان صاحب سے اجازت لی اور پھر وہ یہ ملاقات کرنے گئے۔ تو اس کے لیے تو کیونکہ آپ لوگوں کا ایکسیس عمران خان سے اتنا لمیٹڈ ہے، تو اس سے تو میں یہی ازیوم کرتی ہوں کہ دس واز ان دا میکنگ فار کوائٹ سم ٹائم،
اور آپ لوگوں کو کافی دن سے معلوم تھا کہ یہ ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری خواہش کا سوال ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب بھی اس کا خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت پہلے، مہینوں پہلے ایک ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریں. تو یہ کوشش ہوتی رہی تھی. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یس، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کوشش ہوتی رہی تھی، لیکن اس کی پلاننگ کتنی دیر ہوئی، کتنی دیر سے ہو رہی تھی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، بیکاز میں آگاہ نہیں ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ میری گور صاحب سے ذاتی طور کے اوپر بات ہو نہیں سکی، اور خان صاحب سے مجھے 20 ہفتوں سے ملنے نہیں دیا گیا. میرے اوپر انہوں نے کراس کیا ہوا ہے کہ جی یہ خان صاحب سے نہیں مل سکتے. تو دونوں میں سے ایک بات ہو جائے، گور صاحب سے میٹنگ ہو جائے، تو میں آپ کے سوال کا شاید زیادہ ایلیبریٹلی جواب دے سکوں. اس وقت تک یہی کہتا ہوں، بار بار یہی کہتا ہوں، یہ ہماری خواہش تھی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ انیویٹیبل ہے، ہوگی، ہونی چاہیے. تو آج ہو گئی ہے. اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کس طرف لے کے جانا ہے، اور کس طریقے سے اس کو ہم نے ریزلٹ اورینٹڈ کرنا ہے، اس سے اچھے نتیجے جو ہے وہ نکلے، تاکہ ملک کا بھلا ہو، ملک آگے بڑھ سکے.